اس مہینے اگست میں پاکستان جو ہے وہ 75 سال کا ہو گیا الحمدللہ، اور اب تک کی تاریخ میں 2022 جو ہے ہمارا تاریخ کا بدترین سال گنا جا سکتا ہے، معاشی بدحالی اور سیاسی ابتری کی وجہ سے۔ 1958 میں یہ ملک عزیز ایوب خان کے ماشاء اللہ کا شکار ہوا، اور اس کے بعد غلام محمد اور جسم منیر کی سازشوں کی وجہ سے بھی ابتدائی میں پاکستان مظلوم ہو گیا تھا۔ 1968 میں جب ایوب گیا، یحییٰ اور بھٹو نے بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی، اور 70 میں جو الیکشن ہوئے اس میں ادھر تم ادھر ہم کی بات شروع ہو گئی، اور دراصل اس کے باوجود میں تقسیم کا اصل سبب جو ہے وہ ایوب خان ہی کو سمجھتا تھا۔ 1971 میں رضا وطن جب تقسیم ہو گیا تو پھر شعلہ بیان بھٹو کی دور کی تباہی شروع ہوئی، بھٹو کے جعلی الیکشن اور پاکستان قومی اتحاد کی تشکیل ہوئی، آپ سب جانتے ہیں۔ پھر 1970 میں ضیاء الحق کا ماشاء اللہ آ گیا، پھر ضیاء الحق نے 1970 سے لے کے 1988 تک 11 سال تک ایک جعلی جمہوریت ہم پہ قائم رہی۔ پھر 1988 سے لے کے 1993 جنرالوں کے ماتحت بے نظیر اور نواز شریف کے مختصر دور رہے۔ پھر 1993 سے اکتوبر 99 تک 2 بار بے نظیر نواز شریف کے مختصر دور بھی ہم بھگتے۔ 1999 سے اگست 2008 تک 9 سال تک پرویز مشرف کی آمریت کا دور رہا، جو مکے دکھاتا کر ساری قوم کو ڈراتا رہا۔ عدلیہ وہ سبھی جسم منیر کی راہ پر گامزن ہو گئی، اور اس کے بعد کبھی کبھار پھر جسم منیر کی یاد تازہ کرتی ہے اب بھی۔ پھر زرداری کی صدارت اور پی پی کا 5 سالہ دور، یوسف گیلانی اور آیا اشرف کا دور بھی ہم نے بھگتا۔ پھر نواز شریف کا تیسرا مختصر دور آیا، اس میں جنرل پاشا اور زیر اسلام وغیرہ پہ بھی بڑے الزامات لگے، جو دھرنے عمران خان نے دیے تھے اس کے پیچھے ان کے نام بتایا جاتا ہے۔ پھر نواز شریف صاحب کو ساری عمر کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا، اور باقی عرصہ ٹینیور جو ہے وہ خاندان عباسی نے اس کا عارضی دور پورا کیا۔ اور اس کے بعد جو انتخاب ہوا اس میں عمران خان صاحب جو تھے وہ انتخاب تو جیت گئے، لیکن یہ ہے کہ پھر سب لوگوں کے جہانگیر ترین جو ان کے ساتھی تھے وہ جہاز گھما کے لوگوں کو پکڑ کے لاتے رہے، اور عمران خان ہر روز کبھی 2 کبھی 3 کبھی 4 وکٹوں گرانے کے نعرے لگاتے رہے، اور ان کو اپنی جماعت میں شامل کر کے تو اپنی جماعت کی انہوں نے ان کا قد بڑھایا اور حکومت کرنے کے قابل ہو گئے، کچھ اتحادی ساتھ شامل کر لیے۔ پھر آپ عمران کا 2018 سے 2022 اپریل تک 4.25 سال کا بدترین دور حکومت بھی آپ دیکھ لیں۔ پی ڈی ایم کی جو 3 ماہ کی حکومت ہے وہ اس سے بھی زیادہ بدتر، ہمیں اس نے مہنگائی نے اس کے بیڑا غرق کر دیا ہے ملک کا، اور خود انہوں نے آتے ہی نیب کا حشر نشر کر کے اپنی کرپشن کے مقدمات کو ختم کر کے اس کے قوانین جاری کر دیے ہیں۔ اور ڈالر کا کہاں، ڈالر کا اس مقابلے میں روپے کی قدر کتنی گر گئی ہے جو کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ اب ملک جو ہے بار بار شور مچایا، دیوالی کے قریب ہے، حکومت کے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے دیوالی سے نکال لیا ہے، لیکن ابھی تک تو آئی سی یو میں ہی ہے وہ۔ یعنی 2014 کے دھرنے سے قوم روزانہ عمران خان کے 1 گھنٹے کے خطاب سنتی ہے، اور قوم کو بھی تقریروں کا نشہ لگ گیا ہوا ہے۔ عمران بھی دوسرے بھٹو کی طرح بڑے شعلہ بیاں ہیں، اور کبھی خط لہرا کے ہم غلام نہیں ہیں، اور کبھی اسی غلام کے لوگوں سے اسے سفیر کو اپنے سرحد کی حکومت کے اندر بٹھا کے بڑی کرسی پہ بٹھا کے ان سے مدد بھی لیتے ہیں، 20 پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہوتے ہیں، 36 گاڑیوں کا نذرانہ بھی ان سے وصول کرتے ہیں، لیکن قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ فوج مسئلہ نفذ کرے گی تو پابندیاں لگ جائیں گی۔ عمران خان بھی فوج کو سانس نہیں لینے دے رہے، کبھی انہیں نیوٹرل کہتے ہیں، انہیں کو کبھی کہتے ہیں نیوٹرل نہیں ہو سکتا، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اور اس زمانے میں عمران کے جانے کے بعد فوج پہ جس کو تنقید ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی تنقید نہیں ہوئی۔ یعنی عمران کے ساتھیوں نے، جس کے پاس بھی اینڈرائڈ فون ہے یا آئی فون ہے، اس نے یہ تہیا کر لیا ہوا ہے کہ اس کے پاس یہ قوت آ گئی ہے کہ وہ ملک کے تمام بڑے بڑے عہدوں کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہر روز سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے کیا گھت بنائی جاتی ہے، آپ سب کے سامنے ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت کو میڈیا اور عمران خان چلنے نہیں دے رہے۔ اب عدلیہ کردار بھی مشکوک ہو گیا ہے، اب جو پنجاب کے بارے میں جو فیصلہ آیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان صاحب کو جو صادق امین کا لقب عدالت نے دیا تھا وہ بھی پارا پارا ہو گیا ہے۔ ان پہ کبھی توشہ خانہ کی بات ہو رہی ہے، کبھی کوئی اور غیر ملکی کمپنی سے پیسے لینے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ملک میں اب تک اسلام سے گریز کے فوجی اور سیاسی رویے بھی ہمارے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک سودی قرضوں تلے ڈوبتا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے زمانے میں اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی غلامی میں دے دیا تھا، ابھی تک وہی ہے، تجارتی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے۔ گو کہ پچھلے 2 مہینوں میں ہم نے امپورٹ بند کی ہے، جس کے تحت تقریباً $6 بلین کے قریب بچت ہوئی ہے۔ لیکن ابھی جو پنجاب کے لیے جو ملک دھڑ تختے ہوئے ہیں 2 دفعہ، اس کو بھی تو دیکھیں نا، یہ کیا یعنی عیاشی میں ہمیں کمی نہیں ہو رہی۔ عمران صاحب نے اعلان کر دیا کہ میں 9 سیٹوں میں خود الیکشن لڑوں گا، یعنی سیٹ تو آپ ایک ہی رکھ سکتے ہیں، 9 الیکشن کا جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد باقی 8 سیٹوں کو پھر آپ اور لوگ پھر دوبارہ اس کا الیکشن ہوگا، پھر آپ دوبارہ لڑیں گے الیکشن، کیا پھر قوم کے پیسے کو خرچ کروائیں گے اس الیکشن کے اوپر؟ مطلب یعنی کوئی سیاسی سوجھ بوجھ کے سے کام لے ہی نہیں رہا، ایک دوسرے کو دشنام ترازی کا حد ہو گئی ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ اب ضرورت یہ ہے کہ فوج سب کو اکٹھا کر کے 1 سال کی ایمرجنسی نافذ کر دے، تمام سیاسی جماعتوں میں مشتمل قومی حکومت قائم کرے تاکہ معیشت جو ہے وہ مستحکم ہو جائے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے ملک کے صنعت کار ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ دونوں سیاسی جماعتیں سیاسی ایجنڈے سے اوپر اٹھ کے معیشت کے بارے میں آپس میں کانٹریکٹ کریں، جس کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ لیکن ضدی سیاستدانوں سے اس طرح کی قومی حکومت کے قیام کی توقع کی نہیں جا سکتی۔ اگر یعنی وہ چاہتے نہیں کہ یعنی وہ جو حکومت اتر گئی وہ چاہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو، جو آئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دیوالیے سے بچانے جا رہے ہیں، بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سیاسی اور معاشی بدحالی نے ہمیں 1971 اور 1977 جیسے حالات میں داخل کر دیا ہے۔ وہی بھٹو جیسی عمران خان تقریر کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں پی ڈی ایم والے تقریر کر رہے ہیں، قوم تقسیم در تقسیم کرتی جا رہی ہے اور خانہ جنگی کا خطرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہم جیسے جو لوگ ہیں بے بسی کے عالم میں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اے کریم رحیم رب، ہم گنہگار ہیں، ہم پہ رحم فرما۔ پاکستان کو جو ہم نے آج تک نظام نہیں دے سکے، وفو بالعہد کی خلاف ورزی وعدہ شکنی کرتے رہے، اس جرم عظیم میں ہمیں معاف فرما، ہر من کو دیوالوں سے بچا دے اور نیک اور صالح قیادت عطا فرما۔ یعنی اس مرتبہ چہرے نہیں بلکہ یا رب نظام بدلنے میں ہماری مدد فرما۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔